آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے سوراب میں جو کل ایک بہت بدقسمت واقعہ ہوا ہے جس میں اے ڈی سی ہمارے شہید ہوئے ہیں. مطلب ایک اے ڈی سی کو مار کے آپ کیسے انڈیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اٹس آل آف دا بلوچستان یا اٹس آل آف دا پاکستان. طبقے سے ہے جہاں پر خواتین کی تعلیم نہیں ہے. 2022 میں ایک خاندان کو پہلا گریجویٹ ملنا یہ سوچنے والی بات ہے. اے این ایف کا جو مشن ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ سکلز ہے فیمیلز کا. تو اس حوالے سے میں نے گرلز ایجوکیشن پہ تعلیم میرا حق ہے پڑھ کے دنیا بدلوں گی یہ میرا نعرہ تھا. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, وہ انمیرڈ تھی, ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ جب ڈائگنوز ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ کوئی 22 سے 25 سال جو ہے کینسر کے مرض میں رہی ہیں. تو ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ درد بہت بار محسوس کیا لیکن یہ تھا میں بتاؤں کس کو. تو یہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کرۂ ارض پہ جس کو ہم گلوبل ولیج کہہ رہے ہیں وہاں پہ آج بھی سال 2025 میں بھی وہی چیلنجز ہیں فار فلنگ ایریاز میں جو شاید پتھروں کے زمانے میں تھے. عورت جو ہے اب تک ایک نہ سمجھی جانے والی شے اس کو بنایا گیا. بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کا سوچنا یا تو انڈیا کی خوش فہمی, غلط فہمی, یا ان کی ایک سوچ, یا ایک خود کو کہتے ہیں نا خود کو مطمئن کرنے کا ایک وہ ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے آپ بول دیں گے کہ علیحدہ ہو گیا یا بلوچستان علیحدہ ہونے جا رہا ہے. آپ بھول جائیں کہ ہمارا بلوچستان کہیں جا رہا ہے. نہ بلوچستان کہیں جا سکتا ہے اور نہ بلوچستان میں کوئی آ سکتا ہے. یاد ہے نا آپ کو کلبھوشن جادیو آپ لوگوں نے بھیجا تھا. السلام علیکم. توارے پاکستان میں ٹاکس اباؤٹ فیوچر کی ایک اور نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم توارے پاکستان میں اس سیریز میں خصوصی طور پہ بات کرتے ہیں بلوچستان کے ان نوجوانوں سے جو پاکستان میں رہتے ہوئے بلوچستان کی سرزمین پہ رہتے ہوئے مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں, بہت ساری پابندیوں میں, لیکن پھر بھی گروتھ ان کی جو ہے وہ رک نہیں رہی ہے. وہ کیا موٹیویشن ہے اسی ڈرائیو کی طرف ہم جائیں گے کہ کیا چیزیں ان کو فورس کر رہی ہیں آگے بڑھنے کے لیے. اور ایسی ہی ایک ینگ ڈائنامک قسم کی لڑکی میرے ساتھ موجود ہے اور آواران سے تعلق ہے ان کا. بلوچستان کا فار فلنگ ایریا ہے. عام طور پہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ آواران کیا ہے, کیسی جگہ ہوگی, لیکن میں خود ابھی تک آواران نہیں گئی ہوں. تو میں جب کبھی بھی میپ پہ میں نے ضرور دیکھا ہوا ہے, ایسے لگتے ہیں جیسے صرف سنگلاخ پہاڑ ہوں گے اور کچھ نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ سب کچھ ہم آپ جو آج کی ہماری گیسٹ ہیں ان سے ہم پوچھیں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ. میرے ساتھ موجود ہیں اقصیٰ. اقصیٰ کا تعلق آواران سے ہے جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. اور اقصیٰ کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہوئی ہے. بہت ساری ایسی اچیومنٹ ہے جو اقصیٰ خود بتائیں گی, اسٹارٹنگ فرام ہر جو ایجوکیشنل کیریئر ہے, کیونکہ ان کا تعلق جس علاقے سے ہے اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے گرو کیا ہے وہ ایک مثال ہے ان تمام لڑکیوں کے لیے جو بلوچستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے چیلنجز کا سامنا کر رہی ہیں. سو اقصیٰ, وی آر اسٹارٹنگ ود کہ ابھی جو آپ بہت ساری چیزیں کر رہی ہیں, جب آپ نے اپنا تعلیمی کیریئر کا آغاز کیا تھا تو وہ کیا دشواریاں تھیں اور وہ کیا اچیومنٹس ہیں؟ مجھے معلوم ہے وہ ساری اچیومنٹ, لیکن میں چاہوں گی آپ خود بتائیں ہمیں. دیکھیں, چونکہ بلوچستان میں ہمیشہ سے یہ چیلنج رہی ہے گرلز ایجوکیشن, خواتین کی تعلیم, اور میرا تعلق ایک قبائلی جو ہے گھرانے سے, ایک ایسے طبقے سے ہے جہاں پر خواتین کی تعلیم نہیں ہے. تو میں اپنے فیملی کی فرسٹ جو ہے گریجویٹ ہوں. 2022 میں ایک خاندان کو پہلا گریجویٹ ملنا یہ سوچنے والی بات ہے. مشکلات بہت زیادہ تھی. ہمیں آغاز میں یہ تھا کہ والدہ سب کے بچوں کو اسکول جاتا دیکھتی تھی تو ایک شوق کو سامنے دیکھتے ہوئے کہ سب کے بچے جا رہے ہیں تو ہمارے بچے بھی اسکول جائیں. لیکن وہ یہ نہیں تھا کہ تعلیم کتنی اہم ہے یا تعلیم کی کتنی ویلیو ہے. تو تعلیمی دشواریاں بہت تھی. میٹرک سے آگے ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو ہب سے کراچی تک کہتے ہیں نا وہ ایک جنگ, ایک ضد. اس کے بعد کراچی جا کے ہمدرد کالج آف سائنس اینڈ کامرس سے انٹر کرنا, انٹر کے بعد یہ کہنا کہ بھئی اس سے زیادہ تعلیم ہمارے جو ہے پورے
قبیلے میں کسی خاتون کے پاس نہیں، اب تو آپ بس کریں۔ پھر وہاں سے یونیورسٹی آف کراچی تک جانا، پولیٹیکل سائنس جیسے ایک شعبے میں داخلہ لینا، پاکستان بھر کے طلبہ و طالبات اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ رہے، اور وہاں پہ 2022 میں میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ بنی۔ میں ڈسٹرکٹ اواران کی فرسٹ فیمیل گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ تو یقیناً دشواریاں تھیں، لیکن ایک ضد اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ تھی کہ اگر اب یہ دشواریاں دیکھ کے میں رک جاؤں تو شاید آنے والے وقت میں یہ جرت، یہ کوشش، یہ کوئی نہ کر سکے۔ تو میں نے راستے اپنے لیے کھولے۔ میرے بعد میرے خاندان کی اب جتنی بچیاں ہیں وہ اسکول پڑھتی ہیں، کالج پڑھتی ہیں، اور یونیورسٹی تک ان کی رسائی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ڈیفینیٹلی میں یہی سننا چاہ رہی تھی کہ جب اقصیٰ کہتی ہے نا کہ میں آواران کی پہلی لڑکی ہوں جو اس نے 2022 میں گریجویشن کی ہے، تو میرا سر تو لٹرلی فخر سے بلند ہوتا ہے کہ اسٹل وی آر ہیونگ دا چیلنجز بٹ اسٹل وی آر گوئنگ فارورڈ۔ اب اقصیٰ مجھے یہ بتائیے، آپ نے ایک این جی او بنائی ہے جس کا نام اما نعیمہ فاؤنڈیشن ہے، اے این ایف۔ سو اے این ایف کیسے بلوچستان خاص طور پر آواران کی لڑکیوں کو سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں، اما نعیمہ فاؤنڈیشن ایک اے این ایف، یہ نام بھی ایک داستان ہے۔ بلوچستان کے اندر میں اکثر و بیشتر جن علاقوں میں جاتی ہوں میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بلوچستان میں اب بھی خواتین پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، دھیان ایک توجہ اس طرف لے جانے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہماری آبادی جو ہے اس کا نصف حصہ عورت ہے، اور وہ عورت انسان ہے۔ تو یہ اما نعیمہ کی خود کی ایک داستان تھی جو تک ہار کے ایک بیماری کا شکار ہو کے ہم سے رخصت ہو گئیں۔ تو وہ ایک نہیں، وہ آواران نہیں، بلوچستان میں بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کی یہ داستان ہے۔ تو اما نعیمہ فاؤنڈیشن بیسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ہب سے، چونکہ میں وہاں پہ ہوں، اور ایک دم سٹارٹنگ میں آواران میں کام کرنا، ایک کمیٹی بنانا، ایک اپنے ساتھ لوگوں کو لینا بہت چیلنجنگ، مطلب بہت زیادہ چیلنجنگ تھا۔ تو لہٰذا میں نے ڈسٹرکٹ ہب سے اس کا آغاز کیا۔ اے این ایف کا جو مشن ہے وہ ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ اسکلز ہے، فیمیلز کا۔ تو اس حوالے سے میں نے گرلز ایجوکیشن پہ، تعلیم میرا حق ہے، پڑھ کے دنیا بدلوں گی، یہ میرا نعرہ تھا، اور اسے لے کے میں گورنمنٹ اسکولز تک، کمیونٹی تک گرلز ایجوکیشن کو امپاور کرنے نکلی۔ ان کے پیرنٹس سے ملنا، گرلز کو دوبارہ اسکول میں انرول کرنا، یہ ہمارے جو ہے فاؤنڈیشن کا کام تھا۔ ایجوکیشن، ہیلتھ کے حوالے سے ان کے ہیلتھ اویئرنیس کیمپین، مختلف بیماریوں پہ ان کو اویئرنیس دینا، کیونکہ اویئرنیس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ خواتین کو ابتدائی جو اویئرنیس کا نہ ہونا بہت بڑی بیماریوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ تو یہ چیزیں کرتی رہی، اور ابھی کوششیں جاری ہیں ڈسٹرکٹ اواران کی طرف، اور الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ کافی حد تک میرے رب نے میرا ساتھ دیا ہے، اور میں اپنے ڈسٹرکٹ میں ابھی کچھ دن پہلے جا کے آئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں آپ کو ڈسٹرکٹ اواران بہت جلد دکھاؤں گی، اور وہاں پہ ہمارے اقدامات بھی انشاءاللہ۔ اقصیٰ بیفور دیٹ کہ ہم اس بات سے آگے چلے جائیں، میں ضرور چاہوں گی کہ آپ مجھے اما نعیمہ فاؤنڈیشن کی جو بنیاد بننے والی داستان ہے وہ ہمارے سننے والوں کو سنائیں۔ تو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے ہم سب کے لیے، بالکل۔ دیکھیں کہ اما آپ کی خالہ کی کنٹریبیوشن کیا تھی، ان کے چیلنجز کیا تھے۔ میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس کرۂ ارض پہ جس کو ہم گلوبل ولیج کہہ رہے ہیں، وہاں پہ آج بھی سال 2025 میں بھی وہی چیلنجز ہیں فار فلنگ ایریاز میں جو شاید پتھروں کے زمانے میں تھے۔ دیکھیں، اما نعیمہ، پہلے تو آپ نے ذکر کیا وہ میری خالہ کا نام تھا، تو اما کیوں؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی خالہ ہیں آپ کی تو اما کیوں؟ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ ان میریڈ تھی، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کی ان کے آخری الفاظ تھے کہ میں اگر مر جاؤں گی میرا نام ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے ان کو بطور خالہ نہیں ایک والدہ کے دیکھا ہے، تو پھر میں نے اما ان کے نام کے ساتھ اس ادارے کے ساتھ منسلک کیا۔ وہ جب ڈائگنوز ہوئی تھی تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ کوئی 22 سے 25 سال جو ہے کینسر کے مرض میں رہی ہیں۔ تو ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ اتنے سال ایک بیماری میں مبتلا رہی، ایک دم سے نہیں تو کبھی نہ کبھی تو آپ نے درد اور تکلیف تو محسوس کی ہوگی؟ تو ان کا جواب تھا کہ درد بہت بار محسوس کیا، لیکن یہ تھا میں بتاؤں کس کو؟ تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں، مطلب بلوچستان میں صرف آپ نہ دیکھیں بلکہ پاکستان میں دیکھ لیں، عورت جو ہے اب تک ایک نہ سمجھی جانے والی شے اس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں تھی کہ میں کس کو بولوں، میرا علاج کون کروائے گا، میرے لیے کون آئے گا؟ تو اس طریقے سے ہم نے ان کو گوا دیا، یہ سوچ
के एक तो गवा दी, इसके पीछे कोशिश क्यों ना शुरू हो कि आगे चल के ये मसला किसी और के साथ ना हो, एक अम्मा नीमा चली गई, मज़ीद ऐसी ना हो। तो इसलिए ये इदारा बनाना, सेहत को अपना एक जो है मिशन रखना। और बलूचिस्तान में मैंने मास्टर्स किया है, इस्लामाबाद जैसे एक आपकी कैपिटल में आपको नौकरी जो है ऑफ़र की जाती है कि मैडम आप आएँ हमारे साथ काम करें। मेरा गोल्ड मेडल लेने के बावजूद, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद किसी जॉब को एक्सेप्ट ना करते हुए एक फ़ाइल उठा के आप एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, आप हुकूमती लोगों से मिलते हैं, आप अपनी बात पहुंचाते हैं। तो आप देखें इससे मुझे क्या मिल रहा है, मैं कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ एक जो कोशिश है, एक जो हकीकत है उसे मैं लाना चाहती हूँ इस इदारे के ज़रिए, और किसी हद तक मैं उन मसाइल का हल चाहती हूँ। सुख साहब, आपको भी ऐसे लगता है कि अगर आप नौकरी कर लेंगी तो आप बाउंड हो जाएंगी और ग्रो नहीं कर पाएंगी? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि नौकरी आपसे वक़्त माँगती है। आप ज़रूर किसी के पास काम करते हैं तो आपकी ड्यूटी होती है कि आप इतना टाइम दें, ये अपने टास्क्स पूरे करें। तो लिहाज़ा इन चीज़ों को देखते हुए कि मेरी तवज्जो जो है वो बँट ना जाए, तो मैं दूसरी तरफ नहीं जाती। ओके। अभी आपने पिछले अगर 1 महीना आपका मैं देखूँ, जिसमें से 20-21 दिन हम खुद साथ रहे थे, तो इस 1 महीने में आपने तकरीबन पूरा पाकिस्तान देखा है। कराची, हब, अवारान, कोयटा, कश्मीर, इस्लामाबाद, देन आप घूम के आई हैं नॉर्थ। जी। तो इन तमाम एरियाज़ में आपने क्या फ़र्क देखा है जिसकी वजह से हम बलूचिस्तान में एक गैप महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक कहते हैं ना फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस-किस नेमत को, कौन-कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो अल्लाह पाक ने इस सरज़मीन को, इस मुल्क को बड़ा खूबसूरत बनाया है। मैं जब इन मुख्तलिफ़ इलाकों में जाती हूँ, आपने बात की नॉर्थ की, आप नॉर्थ में जाएँ तो आपको बिल्कुल सर्द इलाके मिलेंगे। आप बलूचिस्तान की तरफ आएँगे तो आपको गर्म से गर्म इलाके मिलेंगे, आपको पहाड़ मिलेंगे, जंगलात मिलेंगे, इस तरफ आपको सर्दी, बर्फ़बारी नज़र आएगी। तो मतलब अल्लाह पाक ने इसको नेचुरली बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत बनाया है। और बाकी अंदर जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो हम लोगों की हैं कि हम इलाकों को या हम अपने जो है सूबे को किस तरीके से चलाते हैं। तो गैप बलूचिस्तान में आपको कुछ चीज़ों में नज़र आएगा। आपका थोड़ा-सा एजुकेशन सिस्टम बाकी सूबों के मुकाबले में कमज़ोर है। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी-सी, मतलब आपकी जो गवर्नेंस है वो थोड़ा-सा आपको कहीं न कहीं लैग करती हुई नज़र आएगी। लेकिन पाकिस्तान घूम के आपने बात की कश्मीर की, तो मतलब कश्मीर की ये वादियाँ हों या आप अवारान जाएँ, अवारान आपको एक पहाड़ी इलाका लेकिन हुँ। इंतहाई एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसा ज़िला जिसको अभी मैं कहती हूँ एक्सप्लोर नहीं किया गया, जिसको अभी देखा नहीं गया, तवज्जो नहीं दी गई। तो अगर आप आएँगे और उस इलाके को देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक अलग ही चीज़ दिखेगी। अच्छा, मैं ना बहुत फ़ोकसली ये जानना चाहूँगी कि आवारान की खूबसूरती क्या है? आवारान के खूबसूरत पहाड़ तक तो मुझे समझ आता है, उसके बाद क्या है वो आप बताएँगी क्योंकि आपका उनसे ताल्लुक़ देखिए, है। सबसे जो अहम और बड़ी चीज़ है वो शायद अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगी, शीरीं फ़रात के हवाले से जो एक बहुत बड़ी दास्तान, एक लव स्टोरी आपको मिलती है। आप उसको जब सर्च करेंगे वो आपको बताएगा ये लसबेला या बेला में है, जबकि वो भी डिस्ट्रिक्ट अवारान में, वो जाऊ में है। हुँ। तो बड़ा कम ऐसा होता है कि आपको मतलब चीज़ें पता चलती हैं कि भई ये चीज़ें अवारान में हैं। तो अवारान में आपको ये जगह मिल जाएगी। इसके अलावा जो आपका डिस्ट्रिक्ट अवारान है वो अनियन, प्याज़ की पैदावार के हवाले से मतलब एक मैं कहूँगी अहम आपकी मईशत को फ़ायदा पहुँचाने वाला ज़िला है। कपास की पैदावार का वहाँ होना, वहाँ आपके ज़िले के अंदर खजूर, मैं कहूँगी खजूर अगर इस चीज़ पे भी काम किया जाए तो खजूर की एक बड़ी पैदावार आपको अवारान से मिलेगी। इलाका हुँ। खूबसूरत है, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों का एक मुसलसल सिलसिला। अगर आप बेला से आगे जाएँगे तो 6-7 घंटे लगातार आपको अलग-अलग किस्म के पहाड़ मिलेंगे। तो आप सोचेंगे कि मतलब ये एक आप अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो रहा है। अभी मैं इलेक्शन के टाइम अवारान को देखती हूँ और अभी 10 दिन पहले के अवारान को देखती हूँ, तो मुझे बड़ा इनकलाब नज़र आया है। सड़कें जो हैं वो बेहतर तरीके से बन रही हैं। तो होपफुली ये ज़िला बहुत जल्द जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी कनेक्ट करेगा और जो बेहतरी है वो भी ज़िले में आएगी। कैडेट कॉलेज, आपके अवारान में आपको एक कैडेट कॉलेज मिलेगा जहाँ पे जो है बच्चे बॉयज़ जो हैं वो ज़ेर तालीम हैं जाऊ के अंदर। तो चीज़ें काफ़ी हैं और उनको दिखाया जाना चाहिए। और जो
बेहतर हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और जो चीज़ें नहीं हो रही उन पे काम किया जाना चाहिए। डेफ़िनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और ज़रूरत भी इसी बात की होती है कि हमारे पास जो जो कमी हो हम उसको फुलफ़िल करें रादर कि हम सिर्फ़ डिमांड करते रहें। लोग कैसे हैं आवारान के? देखिए, हवरान के लोग बहुत सादा, बहुत मासूम तबीयत के, मतलब बहुत मेहमान नवाज़। कहते हैं ना, आपको बलूचिस्तान में अगर आपको आप किसी भी घर में जाएँ, उनके पास खाने को कुछ ना हो और एक बकरी पड़ी हो, वो आपके लिए उसको ज़िबह कर देंगे। तो ये बिल्कुल हकीकत है। मुझे याद है, मैं पानी पीने के लिए घर में जो है दाखिल हुई थी कि मुझे 1 गिलास पानी दे दें, तो दोपहर का वक़्त था। तो उन्होंने कहा, "आप बैठ जाएँ, हम आपके लिए खाना भी उन्होंने लेके आपको आते हैं।" लस्सी भी तो पिलाई होगी जी हाँ, साथ। मैं उन्हें जानती नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई आप आपकी फैमिली वो नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं वो बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े सादा तबीयत के हैं और बड़ी एक महदूद, एक लिमिटेड पॉपुलेशन है डिस्ट्रिक्ट अवारान की। आपको 1.5 लाख के करीब लोग वहाँ मिलेंगे, जबकि और मुख्तलिफ, मतलब आपको एक जगह में कोई 500-600 लोग मिलेंगे, फिर आपको 20-25 किलोमीटर के बाद कोई 300-400 लोग मिलेंगे, फिर मज़ीद 30 किलोमीटर के बाद आपको कुछ आबादी मिलेगी। तो इस तरीके से जो है अवारान को आप देखेंगे और वहाँ के लोगों को। तो छोटी-छोटी कम्युनिटीज़ में रहते हैं और उन्हीं कम्युनिटीज़ की वजह से वो यकीनन एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड भी अच्छे तरीके से होंगे। सो आवारान और जनरली हमारा बलूचिस्तान, आपको जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज़ अ फोर्स व्हिच इज़ ड्राइविंग ऑल द यूथ ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली फ्रॉम बलूचिस्तान, कि वो आगे बढ़ें, कोशिश करें, अपने हिस्से का जो वो जो डिप्रेवेशंस के कुछ लफ्ज़ थे ना, मुझे तो कभी भी नहीं पसंद कि मेरे ऊपर कोई तरस खाए। तो मैं अज़्यूम करती हूँ कि हमारा जो प्यारा-सा बलूचिस्तान है, उसके लोगों लोग भी ये डिज़र्व नहीं करते कि वो कहीं से भी ये सोचें कि वो डिप्राइव है। वहाँ तो मादनियात हैं, वहाँ पहाड़ हैं, वहाँ समंदर है और कहते ये हैं, किताबों में ये लिखा है अक्सर कि जहाँ पे समंदर होते हैं ना, वहाँ तरक्की होती ही होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरा बलूचिस्तान, मेरे यूथ का बलूचिस्तान वैसा क्यों नहीं है जैसा हम इमेजिन करते हैं? देखिए, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान का नौजवान जो आप बात 65% आपकी पॉपुलेशन पाकिस्तान में नौजवानों पे मुश्तमिल है, 40% आपका बलूचिस्तान का जो है वो यूथ है। तो मैं, जैसे आप कहती हैं कि बलूचिस्तान का जो नौजवान है वो काबिलियत रखता है, वो अपने सूबे को, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है, लेकिन बाज़ औक़ात काफ़ी ऐसे नौजवान हैं जो, एक कहते हैं ना, सही उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, सही उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। जो यूथ ऑफ बलूचिस्तान है, जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है, उसे दिखाया नहीं जाता। तो मैं समझती हूँ ये एक गैप आ जाता है। आपने बात की मादनियात की, अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान जो है वो मालामाल है मादनियात से, चाहे वो आपका चागी हो, आपका वो गवादर हो। आप देख लें, आपके डिस्ट्रिक्ट अवारान में हाल ही भई में सोना, किसी यूरेनियम, ने कहा, ऑयल, गैस, एवरीथिंग एवरीथिंग आपके, क्या नहीं है? बिल्कुल। तो ये चीज़ें, एक तो लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि इलाके की तरक्की, सूबे की तरक्की, मुल्क की तरक्की, वो वहाँ रहने वालों की तरक्की है। मैं, जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि आवारान में काम करना या वहाँ के लोगों की बेहतरी सोचना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, मुझ पे फ़र्ज़ है। बिल्कुल। आप जिस जगह से जुड़े हैं, जिस सरज़मीं से आपके आबा व अजदाद का ताल्लुक है, उस जगह अगर आप काम नहीं करते, तो मैं समझती हूँ कि फिर आप, मतलब खुद को कह ही नहीं सकते कि आप एक जगह या एक इलाके के जो हैं वो वारिस हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट अवारान के बहुत करीब रही और मैं वहाँ की, कहते हैं ना, वहाँ के जो पहाड़ों की जो खुशबू एक होती है, वहाँ की जो यस। मिट्टी आप पे उठती है ना, वो भी मुझे प्यारी है। तो यकीनन मैंने अभी हाल ही में जो है अपनी यूथ कमेटी बनाई है डिस्ट्रिक्ट अवारान की, वॉव! एंड होपफुली इंशाल्लाह ईद के बाद वो आप ही से मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगी कि यूथ ऑफ अवारान क्या सोच रखती है अपने डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए। और इसी तरीके से अगर अल्लाह ने चाहा तो यूथ ऑफ बलूचिस्तान जो है उसके इसी तरीके के पॉजिटिव जो इम्पैक्ट, पॉजिटिव एक जो फेस है और एक वॉइस है, वो आप तक और इस मुल्क के जो है कोने कोने तक So we, पहुँचेगी। the Taware Pakistan is very much committed with the youth of Pakistan and Balochistan specifically, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हमें बहुत से उन नौजवानों की आवाज़ बनने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरह अक्सर ने कहा है ना कि इनका फ़र्ज़ नहीं है कि वो ये सब मतलब
ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کے اوپر فرض ہے. اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ایز اے پاکستانی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا فرض ہے کہ میں پاکستان کی یوتھ کے لیے کنٹریبیوشن کروں، اپنا رول ادا کروں، اینڈ وٹ ایور آئی کین ڈو آئی ایم ڈوئنگ دیٹ ون. تو اکثر ایک بڑا عجیب سا فنومنا چل رہا ہے آج بھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے، آج 26 مئی ہے، تو تھوڑی دیر پہلے میں انٹرنیٹ پر سرچ کر رہی تھی، بلوچستان کا نام لکھتے ساتھ ہی ایک ہماری بھارتی جو ایجنسیز ہیں، لابسٹ ہے، وہ ہمیں بہت ایکٹیو نظر آتی ہے. آج بھی وہ یہ کہہ رہے تھے سوراب میں جو کل ایک بہت بدقسمت واقعہ ہوا ہے جس میں اے ڈی سی ہمارے شہید ہوئے، اس واقعے کو لے کے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سوراب کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کر لیا. مطلب ایک اے ڈی سی کو مار کے آپ کیسے انڈیا یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اٹس آل آف دا بلوچستان یا اٹس آل آف دا پاکستان. اور یقیناً پھر جب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جب ادارے یہ کہتے ہیں کہ بھارتی ہاتھ ہے تو ہوگا، تبھی تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں. ان کو ایک سوراب کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ سوراب کی آبادی کتنی ہے. 60,000 کے قریب پورے سوراب کی آبادی ہے. اس سوراب میں ایک واقعہ پورے بلوچستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتا، پورے پاکستان کو بھی ریپرزینٹ نہیں کرتا، اور نہ ہی ایک سوراب میں ہو جانے والے حادثے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورا بلوچستان تباہ ہو گیا. اللہ نہ کرے، خاک بدہن میری زبان میں، کہ ہمارا جو بلوچستان ہے دیٹ از ویری امپاورڈ. بہت کوشش ہو رہی ہے، اور ان کے نوجوان مجھے ایسے لگتا ہے بہت کمیٹڈ ہیں. اقصیٰ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اقصیٰ، واقعی میں ایسا ہے کہ کوئی علیحدگی کی تنظیم چل رہی ہے، کوئی موومنٹ چل رہی ہے، بلوچستان علیحدہ ہونے والا ہے؟ انڈیا کو ایسی بہت بہت گمان ہے. دیکھیں، بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ کرنے کا سوچنا یا تو انڈیا کی خوش فہمی، غلط فہمی، یا ان کی ایک سوچ، یا ایک خود کو کہتے ہیں نا خود کو مطمئن کرنے کا ایک وہ ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان یا بلوچستان از ناٹ اے پیس آف کیک کہ اس طریقے سے آپ بول دیں گے کہ علیحدہ ہو گیا یا بلوچستان علیحدہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ صرف وہ خود کو خوش کر سکتے ہیں، یا جو ان کی ہار ہے اسے وہ کسی حد تک جو ہے مرہم لگانا چاہتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے. ہاں، دیکھیں، یا تو ہوگی. انڈین پراکسیز ان بلوچستان، یہ ہم سب جانتے ہیں انڈیا کا عمل دخل رہا ہے. اور چونکہ بلوچستان جو ہے، آپ دیکھیں آپ کو ایک بہت کم آبادی وہاں ملتی ہے، رقبہ بڑا، آبادی کم، اور علاقے آپ دیکھیں ایک دوسرے سے جو ہے کافی ڈسٹینس پر ہیں. دور تو دور ہے. شروع سے ہی مطلب یہ آسان رہا ہے جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں انڈیا جیسے، اگر وہ اپنے پراکسیز کو یہاں پہنچانا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگوں سے وہ کس طریقے سے کنیکٹ ہوتے ہیں، تو رہا ہے ان کا یہ. لیکن نہیں ہو سکتا. میں کہوں گی یہ آپ کا خواب ہے جو آپ بڑا خوبصورت دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ کو صرف منہ توڑ جواب دیا جائے ہر وقت ہر بار. علیحدہ دیکھیں، یہ کوئی میچ تو نہیں چل رہی، کوئی گیم نہیں ہے. ابھی اس میں میں ارشد ندیم نے آج ہی ہرایا ہے بالکل انڈین پلیئر آپ کو. کو ویسا ہی آپ کو ہر بار ہم جواب دیتے رہیں گے. اور علیحدہ کسی صورت نہیں. کچھ کمیاں ہیں، کچھ دوریاں ہیں، وہ جو ہے پاکستان، بلوچستان اور یہاں کے لوگ وہ مل کے حل کریں گے. اس میں آپ کے اس میں انڈیا کو انٹرفیئر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہم بالکل اس جگہ پر آ گئے ہیں جو ہم سب پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے. کسی کو بھی اگر یہ خوش فہمی ہے نا کہ بلوچستان پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا، تو میں تو کئی بار لائیو پوڈ کاسٹ اور لائیو ٹویٹرز پہ بھی میسیج دے چکی ہوں کہ آپ بھول جائیں کہ ہمارا بلوچستان کہیں جا رہا ہے. نہ بلوچستان کہیں جا سکتا ہے، اور نہ بلوچستان میں کوئی آ سکتا ہے. یاد ہے نا آپ کو کلبھوشن جادیو آپ لوگوں نے بھیجا تھا. سو ایک اور چیز، ایز اے یوتھ آف بلوچستان، آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی، میں تو بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں کہ وہ کیسے ایکٹ کر رہے ہیں. میں بہت ساری خواتین لیڈرشپ کو آگے آتا ہوا دیکھ رہی ہوں بلوچستان کی. عورتوں کی نسبت آن دا دونوں سائڈ پہ، انفارچونیٹلی پازیٹیو سائڈ پہ بھی اور نیگیٹو سائڈ پہ بھی ہمیں بہت مارولس قسم کی عورتیں نظر آ رہی ہیں. ایک بلوچستان کی خوبصورتی کا معیار اور چہرہ جو ہے نا، وہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک عورت بننے والی ہے. وہ اقصیٰ ہے، وہ صوفیہ نہیں ہو سکتی کیونکہ میں صوفیہ بلوچ نہیں ہوں. تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ وٹ از دیٹ فورس
جو بلوچستان کی عورت کو اس جگہ پہ لے آئی ہے کہ یا وہ لڑے اپنے حق کے لیے. اب اس کے پاس دو آپشن ہیں, یا وہ ایکسٹریمسٹ سائڈ پہ جاتی ہے یا وہ آن دا ادر سائڈ جاتی ہے. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ آپ جیسے جو یوتھ ہیں وہ تو ہمارے لیے بڑی موٹیویشن ہے کہ 2022 میں جا کے گولڈ میڈل حاصل کرتے ہیں, 2022 میں جا کے پہلی خاتون ایک ڈسٹرکٹ کی جو ہے وہ گریجویشن کر رہی ہے. اب وہ یہ کام بھی کر رہی ہے, 3 سالوں کے اندر نظر بھی آ رہا ہے. تو صرف اقصیٰ تو نہیں ہے نا, ایسی بہت ساری لڑکیاں ہیں, عورتیں ہیں جو بلوچستان میں کام کر رہی ہے. یہ لیڈرشپ کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے؟ وٹ از دیٹ ڈرائیونگ فورس جو ہمیں نکال کے کہہ رہا ہے کہ بھائی نکل آؤ یار, دیٹس یور ٹائم. دیکھیں ایک کہاوت ہے کہ ایک مرد پڑھتا ہے ایک نسل پڑھتی ہے ایک عورت پڑھتی ہے 7 نسلیں پڑھتی ہیں. تو بلوچستان میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ خواتین پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ موٹیویشن ان کو کون دے سکتا ہے؟ ان کے گھر سے مل سکتی ہے, ان کے والد کر سکتے ہیں, ان کے بھائی کر سکتے ہیں, ان کے شوہر کر سکتے ہیں. ایک اعتماد بنانے کی ضرورت ہے. تو کسی حد تک میں نے کہا نا کہ میرے تعلیمی دشواریاں تھیں, لیکن ایک ضد, ایک کہتے ہیں نا کہ ایک غصہ, ایک جذبہ سب ساتھ تھا, لیکن اس کے بعد والد کا سپورٹ بھی تھا. ایسا ایک بہت جگہ پہ غصے میں آ پڑی کے ہوں میں بھی. ایک جگہ پہ آ کے وہ اس چیز پہ راضی ہو گئے کہ جی بالکل تعلیم اہمیت رکھتی ہے, آپ کو پڑھنا چاہیے, اور ابھی الحمدللہ سب پڑھ رہے ہیں. تو بلوچستان میں آپ کو دیکھیں پازیٹیو, میں امپیکٹ پہ بات کروں گی, آپ کو بہت ایسی خواتین, ایسی لڑکیاں جو اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں آپ بلوچستان کے وزٹ کر لیں, آپ کو ایسی خواتین ملیں گی ہزاروں کی تعداد میں جو اپنے صوبے کی, جو اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں, کر بھی رہی ہیں, سرو کر رہی ہیں. تو دیکھیں بلوچستان کی جو خاتون ہے اس کا آگے آنا اس بات کی دلیل ہے, پازیٹیو وے میں آپ دیکھیں کہ وہ اب اپنے کمیونٹی میں برابری کی بنیاد پہ کام کرنے کے لیے نکلی ہے. کچھ جگہوں پہ ضرورت بہت زیادہ ہے, کچھ جگہوں پہ ان کو بتانے اور دکھانے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ خواتین ہیں. میں خود تربت, پنجگور اور گوادر, آپ کا جو مکران بیلٹ ہے, آپ کبھی وہاں جائیں, ان کے کالجز میں جائیں, آپ یونیورسٹیز میں جائیں, جو آپ وہاں کی لڑکی, وہاں کی جو آپ بیٹی کو دیکھیں گے نا, تو آپ مطلب ایک یقین, ایک اعتماد پیدا ہوگا کہ بلوچستان کی جو لڑکیاں ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ آگے آ کے کام کرنا چاہتی ہیں. اور دوسری جانب جو دیکھیں دوسرا دہشت چہرہ بھی ہے گردی ہمارے اور پاس. وہ یہ چیز ہے, میں جتنا سمجھتی ہوں کہ ایک تحریک یا ایک جو کوئی بھی مطلب آپ کہیں کام ہو, اس میں ایک خاتون کا جو آگے آنا ہوتا ہے نا, وہ میں کہتی ہوں اگر سوئے ہوئے لوگ ہیں نا ان کو جگا دیتا ہے, ان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ سنیں, وہ بھئی اللہ کا کہنا کیا واسطہ ہے چاہ اب رہی تو ہیں. جاگ تو جاؤ, مطلب جی, ہاں. تو بالکل آپ کو سننے کی ضرورت ہے, لیکن آپ ذرا جو ہے میں کہتی ہوں کان کھول کے کان سنیں کھول کے کہ سنیں, کون سی یس. چیز آپ کو گمراہ کر رہی ہے, کون سی چیز آپ کے علاقے یا آپ کے لوگوں کو نقصان دے رہی ہے, یا کون سی چیز ہے جو واقعی میں حقیقی ہے یا اس کو سنا جانا چاہیے, سپورٹ کیا جانا چاہیے. تو بے شک آپ کر لیں. تو یہ چیز ہے. اکثر ناؤ ایک چیلنج کی آپ نے بات کی تھی, ہم ساری عورتوں کو ایک جیسے چیلنج ہے. جب آپ کہتی ہو نا کہ مجھے مشکل ہوئی پڑھتے ہوئے, تو مجھے لگتا ہے کہ یس, صوفیہ تو اسلام آباد میں رہ رہی تھی, پنڈی میں پیدا ہوئی تھی, تو صوفیہ کے بھی وہی والے مسئلے تھے. صوفیہ کے بھی والد کو وہی پرابلم تھی کہ میری بچی شاید خراب ہو جائے گی, میری بچی باہر نکلے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آئی ول مے بی ہی تھاٹ دیٹ آئی ول برنگ سم بیڈ نیم ٹو ہیم. لیکن اب انہیں فخر محسوس ہوتا ہے دیٹ صوفیہ از ڈوئنگ سم تھنگ گڈ فار ہم, ہز فیملی اور ہر سر اور ہر کنٹری. تو اسی طرح ہماری جو بلوچ خواتین اتنی ہیں, آپ کو لبرین سے ہماری ملاقات ہوئی تھی لاسٹ پوڈ کاسٹ میں, شی واز امیزنگ. اس کے والد بھی اسی بات پہ یقین رکھتے تھے کہ بیٹی اتنا پڑھ لے کہ بس کاغذ لکھ لے, خط لکھ لے, دوائی کی پرسکرپشن ہے وہ پڑھ لے. یہ مینٹالٹی چینج کرنے میں ہم عورتوں کا بڑا کردار ہے. مجھے لگتا ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس نے یہ دیکھا کہ ان کی سیز, ان کے پرابلم نہیں فلفل ہو رہے, تو انہوں نے اپنی بچیوں کو اسٹرانگ کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا اچھا چلو, یہ میں نے تو یہ فیس کر لیا ہے, میری بیٹی یہ نہ فیس کرے. اسی طرح بحیثیت قوم ہم سب کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم
جو پرابلمس دیکھ چکے ہیں وہ ہمارے بچے نہ دیکھیں، میرا فیوچر نہ دیکھیں، میرے اسٹوڈنٹس نہ دیکھیں، میری آنے والی نسلیں نہ دیکھیں. تو بلوچستان کی تو ہر عورت، آپ ہوں، میں نہیں ہوں بلوچستان کی لیکن پاکستان سے ضرور ہوں، تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی سی جو کنٹریبیوشن ہے نا وہ ایڈ کر رہی ہے، سمندر بنانے میں اپنی کنٹریبیوشن پہ کر رہی ہے. یہ ریممبر ہم جب کوئٹہ کیڈٹ کالج گئے تھے، وہاں پہ ایک ٹرینر تھی کراٹے کی، شی واز بلوچ گرل، اور وہ کراٹے کی ٹریننگ دے رہی تھی بچیوں کو. کتنی موٹیویشنل اسٹوری تھی. اسی طرح ہم نے ہر جگہ پہ جہاں جہاں ہم گئے، ہاسپٹل سے لے کر، آپ بھی بتا سکتی ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ the women are doing their best. اور اسی وجہ سے شاید ہمارے چیلنجز انکریز ہو گئے ود دا بوائز، کہ ہم آگے جا رہے ہیں تو ہمارے لڑکوں کو کچھ پرابلم ہے. وہ والی پرابلم آپ کیسے دیکھ رہے ہو کہ میں آگے جا رہی ہوں، میرا بھائی نہیں جا پا رہا؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہوں چلو، مگر وہ میرے پیچھے نہیں چلنا چاہتا. یہی بلوچستان میں مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ میرا بھائی میرے پیچھے نہیں ہے. اقصیٰ کا بھائی بھی شاید نہ ہو، یا لبرین کی بات کر لیں، کسی کی بھی بات کر لیں، بھائی ہمارے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، ہم بہنیں آگے آ رہے ہیں. کیا چکر کیا ہے؟ دیکھیے میں نے اپنے نزدیک جتنا دیکھا ہے، اگر آپ کی جدوجہد ایک پازیٹیو اس وے میں ہونا تو وہ کامیابی آپ کو ملتی ہے. میرے والد محترم پہلے جو ہے تعلیم، یہ نہیں کہ وہ ویلیو نہیں دیتے تھے، اس پورے علاقے میں ہی گرلز ایجوکیشن نہیں تھی، اس پورے علاقے میں کسی کی بچی اسکول نہیں جاتی تھی، اس پورے قبیلے میں کسی کی بچی جو ہے وہ گریجویٹ نہیں تھی، کوئی ڈاکٹر نہیں تھی، کوئی کسی فیلڈ میں نہیں تھی. تو لہٰذا ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی کہ جب کسی کی بچی نہیں پڑھ رہی تو پھر مطلب یہ میری تو بچی نئی بھی چیز ہوگی کہ نہیں. یہ کیوں پڑھیں. لیکن جب آپ منوا لیتے ہیں کہ نہیں تعلیم ضروری ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، تو اس کے بعد ساتھ دیتے ہیں. تو بائی آپ کے ساتھ میرے خیال میں چلنے والی ایک طاقت ہوتی ہے، اور وہ ساتھ دیتی بھی ہے. بعض اوقات بعض جگہوں پر وہ روک لیتے ہیں، وہ ٹوک لیتے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ وہ صحیح ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ وہ نہیں سمجھ پاتے، کچھ جگہوں پہ ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ جائز ہوتے ہیں، کچھ جگہوں پہ وہ چیزوں کو ویسا دیکھتے ہیں جیسا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ جیسا ہم دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں. لیکن میں 50-50 پہ مطلب جاؤں گی. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ کو ایسے سارے بھی، بھائی گندے نہیں جی ہیں. ہاں، آپ کو ایسے بھی، میرے مطلب الحمدللہ میرے جو بھائی ہیں وہ دونوں مجھ سے چھوٹے ہیں، اور جتنا فخر وہ مجھ پہ کرتے ہیں، جتنا ان کو ناز ہے، تو میں سمجھتی ہوں میرے والد سے زیادہ میرے جو بھائیوں کا اعتماد ہے وہ مجھ پہ ہے. تو لہٰذا ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو سپورٹ کر کے. میں یونیورسٹی پیپر دینے جاتی تھی تو رات تک، شام تک میرا بھائی بیٹھا ہوتا تھا. تو مطلب یہ چیزیں ہیں، یہ سپورٹ بھی ہے. کہیں پر وہ نہیں سمجھ پاتے، چیزیں نہیں دیکھی ہوتی، کسی نے کیا نہیں ہوتا، نئی چیز ہوتی ہے، ڈائجسٹ کرنے میں وقت لگتا ہے، منوانے میں وقت لگتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو بہتر ہو نا، جو ایک مثبت کہتے ہیں نا، مثبت سوچ، مثبت عمل، وہ ایک وقت ہوتا ہے جو لوگ نہیں سمجھ پاتے، لیکن ایک جگہ آ کے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. یہ میرا بڑا ایک ماننا ہے، چاہے کوئی سے کہتے ہیں نا وہ اختلاف کریں. اختلاف ہی ہاں کرے، لیکن میرا بڑا اس پہ اعتماد ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. سو جانے سے پہلے ایک اور سوال آپ سے کروں گی کہ ہم نے چیلنجز، پرابلم، سب کچھ ڈسکس کر لیا. وے فارورڈ کیا ہے بلوچستان کا، ہمارا بلوچستان کی یوتھ کا؟ بہت سمپل ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ 40% آپ کا نوجوانوں پہ مشتمل ہے. آپ کے جتنے بلوچستان کے نوجوان ہیں، میں کہتی ہوں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو ہمارا ویل ایجوکیٹڈ بلوچستان کا یوتھ ہے، اس کو اپنے صوبے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. تھوڑا وہ مطلب اس چیز کو لے کے سوچے کہ ہم جن جن علاقوں سے ہیں. مثال کے طور پہ میں اواران سے ہوں، میں چاہتی ہوں اواران میں بہتری ہے، اواران کے سارے نوجوانوں کو خود سے کنیکٹ کرنا یہ میرا کام ہوگا. آپ خاران سے ہیں، آپ کلات سے ہیں، آپ چاغی سے ہیں، آپ کوئٹہ سے ہیں، آپ کا نوجوان اچھی چیزیں دیکھے، اچھی چیزیں سوچے. ہم اپنے صوبے کو کیسے ترقی دے سکتے ہیں، ہم تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے ہم نوجوانوں کا کیا ایک جو ہے سپورٹ ہو سکتا ہے. اگر ہم ہیلتھ کی طرف جائیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری جو کمیونٹی جو سوچ ہے نا نوجوانوں کی پازیٹیو وے میں، وہ کس طریقے سے اپنی کمیونٹی کو، اپنے علاقے کو بہتر کر سکتی ہے. یہ چیز میں یوتھ کو بڑا وہ کرتی ہوں، ہمیشہ امپاور کرنے کا
सबसे बड़ा एक वो समझती हूँ गोल। कि जी हाँ, गोल कि हमारा जो नौजवान है ना, और स्पेशली जो हमारी बलूचिस्तान की जो यंग फीमेल्स जो है ना लीडरशिप है, या उनका जो एतमाद है वो अगर सही वे में चलें, वो इन चीज़ों को समझें, अपने लोगों को कनेक्ट करें, तो बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी तरक्की की राह पे। ये जो आप कह रही हैं ना कि इंडिया दिखा रहा है कि जी बलूचिस्तान अलग हो गया, अब भाई एक मैंने सुराग से मैंने नहीं। आपसे जिक्र किया कि जी मैं 3-4 महीने पहले के अगर अवारान को देखूं और अब देखूं, तो जो हमारी सड़कें बन रही हैं, हमारे जो है हमारे पास कैडेट कॉलेज है, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हमारे आप देखें अवारान में बाजारें बनी हुई हैं, चीज़ें बेहतर भी हुई हैं। अब हमारे पास चीज़ें हमेशा वो दिखाई जा रही जी क्यों नहीं हो रहा बलूचिस्तान में काफ़ी बेहतरी आई है, आपका जो है सूबा तरक्की कर रहा है, आपके लोग तरक्की कर रहे हैं। ज़रूरत है थोड़ा समझने की, थोड़ा नौजवानों को एक दूसरे का, अपने इलाके का, अपने लोगों का सपोर्ट बनने की, गवर्नमेंट को, हमारी जो गवर्नेंस है जाग जाए यार उसमें प्लीज। जी हाँ थोड़े से इश्यूज हैं वो थोड़े हल हों, हमारे सब मिल के इस सूबे को तरक्की दें, इस मुल्क को तरक्की दें। यस, लास्ट मैसेज क्विकली, इससे इसके बाद हम वाइंड अप लास्ट करते हैं। मैसेज, लास्ट पैगाम यही है, सबसे पहले तो जो आपका चैनल है उसको लाइक शेयर और ओह सब्सक्राइब सब थैंक कर यू। दें। और उसके बाद जो बलूचिस्तान है वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत प्यारे हैं, और कोई बलूचिस्तान अलग नहीं हो रहा, और ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। तो यकीनन तरक्की हो रही है, और मज़ीद हम बेहतरी चाहते हैं। इंशाल्लाह आप सबके साथ तरक्की करेगा बलूचिस्तान, तरक्की करेगा पाकिस्तान। शुक्रिया। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच अक्सा फॉर बीइंग विद अस। अक्सा थी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ जाते हुए मैं आपको यही कहूँगी कि बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का दिल है। ठीक है, अगर हम कहते हैं ना कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो बलूचिस्तान हमारा दिल है। और हम सब धड़कते हैं बलूचिस्तान की वजह से। बलूचिस्तान में होने वाला हर खुशी का मौका, बलूचिस्तान में आने वाली हर छोटी से लेके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हम सब के दिलों को रखती है और हमें अफसुर्दा करती है। जाते हुए आपको यही कहूँगी कि खुदारा, अक्सा ने वैसे कह दिया है कि बलूचिस्तान कहीं नहीं जा रहा, हम भी कहीं नहीं जा रहे। और आप देखिए सिर्फ एक अक्सा नहीं है, देर आर थाउजेंड ऑफ फेसेस, दोज रिप्रेजेंट बलूचिस्तान, और पूरी दुनिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अक्सा को मैं फ्यूचर में बहुत बड़ी लीडरशिप के रोल में देखती हूँ। ऐसे ही कुछ नौजवानों को आप भी जानते होंगे, हमें ज़रूर टैग कीजिए, हमें ज़रूर बताइए उन नौजवानों के बारे में, ताकि हम उनसे बात कर सकें और हम जान सकें वो क्या फोर्सेस हैं जो उनको बलूचिस्तान की आवाज़ बनने पे मजबूर कर रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तवारे पाकिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।